بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شاہ صاحب بنار رفیق کے سفر صاحب تو ٹائم بھی نظام کے سامنے رکھ کے آیا خدا تحیر حضرت صاحب سے دعوت خطاب لینی ہے کیونکہ آپ سید ہیں آل نبی اولاد علی سید اللہ پاک ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں ادب معلوم حکم زیادہ آگے ہوتا ہے تو میں شاہ صاحب سے کہ بلا گزارش کیجیے آپ نے فرمایا کہ 2 منٹ بڑھے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کی علمی مقام آپ تک کی آپ کس پائے عالم پر اور کس مرتبے دے آپ شاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ کی شان اندر بے شمار باتاں لکھی ہیں حضور سلطان العارفین جیسی ہستیاں بھی آپ کے خادم بن کے بیٹھی ہیں اور بے شمار اپنے عقیدت کو محبت نال لکھی تو علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بڑے پائے دے آگے دین بڑے ٹاپ کلاس دے آپ مفسر قرآن محدث عارف اور آپ دا اے نظریہ سی کہ جڑا فقیر نے صوفی ہو جائے فقیر صوفی جائے آپ کا ایک شگیر سی کہ وہ مرید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایک محنت کی دیا کہ حضور آج ساڑھے پیر صاحب دیکھو رکھنا چلی آج آپ نے درس قرآن دینا ہے تو میرا دل ہے تُسی بھی ساڑھے پیر آگے چلو جو ایسی آپ نے یانا دوستہ مداوت دے رہے حضرت محدث ابن جوزی پریشان ہو گئے فرمایا پیر درس قرآن صوفی درس قرآن یہ نہیں ہو سکتا آپ قائل نہیں سن آپ کا اتنی روک سی ہے اور نے آگے حضور تسی آؤ تو صحیح کا چلیے تو صحیح اگلی گاہ کے بعد بھی اور نے سلام کی تھا شگیرت نے آپ اور نے سلام سکتے چلے ہمارے چالو آئی جب حضور شہن صاحب بغداد کی مجلس اندر آئے نا اگے آپ کا درس قرآن جائے اچھی بات اللہ کو یا سبحان اگے آپ کا درس قرآن حضور غوث پاک کے درس قرآن کی بس ایک قاری آیت پڑھتا تھی آپ نے تفسیر بیان کی باتیں جب آپ تفسیر بیان فرمائی آیت کریمہ پڑھی گئی تفسیر بیان پائی وہ شدید صاحب ہے حضور نے تفسیر کو آپ فرماتے ہاں میں پڑھی علامہ محدث ابن جوزی فرماتے میں پڑھی دوسری تفسیر حضور سیدنا غوث پاک نے بیان فرمائی تو شدید صاحب ہے حضور آپ فرماتے میں پڑھی تیسری بیان کی تھی اور آگے حضور ہے فرمایا میں پڑھی حتیٰ کہ 11 تفسیرہ بے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث پاک نے بیان فرمایا تو انہیں کیا حضور تسی علاقہ پڑھی لیکن صدقے جاوا پھر جب تیر بھی تفسیر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی تو یہ کہ حضور فرماتے نہیں میں نہیں پڑھی پھر 14 دی پھر 15 دی پھر 16 دی پھر 17 دی حتیٰ کہ 40 تفسیری اقوال حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کے نام ایک آیت کریمہ دیتے 40 تفسیرہ بیان فرمائی پھر اس سے مجلس اندر علامہ محدث ابن جوزی نے جھبا لال پڑھا سکتا بولا یار بولا یہ فقیر میں پانا پیانا ہوں آپ نے جھبا لال پڑھا سکتے ہونا کہ میں تو کسی اور سال کو لا کر دوں آپ نے نہیں فرمایا 40 تفسیرہ پیش کرنے تو بعد حضور سے پاک یہ نہیں فرمایا وما علینا الا میں بابا حضب ہو نا آپ فرماتے ہیں چلو کون لوگ چھڑیے تھے آگان چلیے جب آپ ذرا بھی اللہ ہو لگاتے ہیں 70 جناب حضور غوث پاک کی مدد کر جاتے ہیں اس سے مجلس اندر علامہ محدث ابن جوزی نے آپ کو اور اللہ نے جو پڑھا سکتے ہیں آپ کیا اعتبار نہیں تو اللہ فرماتے اے مقام ہے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تو آپ تشریف لائے لینا دا انتظار سے اے آستانہ علیہ شکریہ شریف دا فیض چشم و چراغ اور انہاں دے جنہیں پچھلے سلاست کے طریقہ تھی اور آپ نے جو باو جہاد نے انہاں بھی چون ایک حضور پیر سید امیر علی شاہ صاحب نے مناور شریف آتے انہاں دے بعد کے گرامی حضور پیر سید کرم شاہ صاحب سید نظام الدین شاہ صاحب آپ انشاءاللہ تذکرہ فرمان کے یہ اسی زمانے کا چشمہ و چراغ ہے جدہ فیضا کے اس زمانے میں نصیب تو انشاءاللہ آپ خطاب بھی فرمان گے اور حضور غوث پاک
اپنے بابا جی نے پیاریاں پیاریاں گلاں بھی سنان گے تسی ذرا فل محبت تے پیار دے نال حضرت دا استقبال کرو تے میں آپ دے والے فرماواں نعرہ تکبیر اونچی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ اونچی آواز کرو نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ رندین شریف الحاج پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ شکری کا شریف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وآبائک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے سارے صلاۃ و سلام پڑھے کر ہو سکے بارے والے اندر تشریف لیں، اندر والے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ آخری لمحات ہے محفل پاک کے سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جب یہ محفل پیش کی جائے تو سرکار دیکھیں کہ میرے دیوانے میرے غلام اس وقت کی کس طرح مچل مچل کر محفل سے ہوتا ہے۔ آگے جو پڑھیں واپس سے الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شانہ بحمد و ثنا والی مقام کی مقدس بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج پیر نہیں پیران پیر کا عرصہ ہوا ہے۔ شہنشاہ بغداد ان کے عرص مقدس سالانہ محفل پاک اعمال کے کائنات ان کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ زیر صدارت ہے پیر طریقت اہل شریعت حضرت صاحبزادہ مدرب المقام مولوی رفاقت علی قادری صاحب آستانہ عالیہ رندین شریف۔ مہمان خصوصی ہیں مدرب المقام جناب سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب آستانہ عالیہ رندین شریف۔ اس کے علاوہ صاحب خان تشریف فرما ہے لیاقت علی صاحب، ارشاد احمد صاحب، غلام سرور صاحب، محمد طارق صاحب، علی احمد صاحب، صاحبزادہ محمد خالد صاحب، صاحبزادہ مولوی صفدر علی صاحب، صاحبزادہ مولوی مرشد صاحب۔ مال کے کائنات حال کے کائنات ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ علامہ محمد بلال صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کو غوث پاک کی باتیں سنائی ہیں، تو ابھی مختصر سے وقت میں مختصر سی آخری ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ مال کے کائنات حال کے کائنات ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو جملہ پڑھنا ہے کہ راہبر و آستانے ہیں جہاں میں بے بہا، ہمارے راہبر و پیشوا پیرانے پیر ہیں۔ میں نے کہنا ہے پیرانے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا پیر ہیں، پیرانے جو غوث پاک کے در کے ٹکڑے کھاتا ہے ہاتھ اٹھا کے پیرانے پیرانے۔ دکھ آفات مصیبتیں گھبرائیں ہم کو کیوں، دکھ آفات مصیبتیں گھبرائیں ہم کو کیوں، مشکل کشا ہمارے تو پیرانے پیرانے پیرانے۔ ہم کو بہکائے گا دنیا کا حسن کیوں، ہم کو بہکائے گا دنیا کا حسن کیوں، ہماری آنکھوں میں سمائے پیرانے پیر ہیں۔ کی آنکھوں میں حضرت دیوانے بان کے آن اٹھا کے ہماری آنکھوں میں ہے سمائے پیرانے پیر ہیں۔ دوستو خود قسمتی کی ہماری کوئی حد نہیں تو بشر۔ کوئی کہتا ہے میری جان پہچان ہو گئی ڈی پی او سے، کوئی کہتا ہے میری جان پہچان ہو گئی ڈی آئی جی سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، میرا تعلق بن گیا، میرے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وہ تیری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی کی ہماری کوئی حد نہیں تو بشر، ہمارے دل میں ہے سمائے پیرانے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں۔ باتوں کے ساتھ سمجھ فرمائیں، ہر انسان نفع چاہتا ہے،
کیا چاہتا ہے؟ بولو بولو کیا چاہتا ہے؟ بچے نفع چاہتے ہیں، نوجوان نفع چاہتے ہیں، ان پڑھ نفع چاہتے ہیں، عالم نفع چاہتے ہیں۔ انسان کی سوچ یہی، ان بچے سکول جاتے ہیں نفع کے لیے، کالج کے اسٹوڈنٹ کالج جاتے ہیں نفع کے لیے، یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں نوجوان جاتے ہیں نفع کے لیے، کاروبار کرتے ہیں نفع کے لیے، جانور کرتے ہیں نفع کے لیے، فصلیں بیچتے ہیں نفع کے لیے، دوست بناتے ہیں نفع کے لیے، رشتہ داریاں کرتے ہیں نفع کے لیے۔ انسان سارے کام نفع کے لیے کرتا ہے، اور مالک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کو خسارے میں جائے، انسان خسارے میں ہے، انسان بولو بولو انسان مولا یہ خسارہ پسند ہی کوئی نہیں کرتے، ایک قدم بھی خسارے کی طرف اٹھانے کے لیے یہ انسان تیار ہے نہیں۔ بچے کو بھی پتا ہے ادھر خسارہ ہے ادھر گھاٹا ہے، یہ جانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ مالک یہ دوڑتے رہے پڑھتے رہے نفع کے لیے، تو فرما رہا ہے خسارے کے لیے، ہمیں تو خسارہ پسند ہی کوئی نہیں۔ ذرا سمجھا تو صحیح، نفع کون سا ہے خسارہ کون سا ہے؟ آج تو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے لباس عام تھے اب خاص ہو گئے، پہلے مکان کچے ہوا کرتے تھے آج مکان پکے ہو گئے، پہلے سواریوں کے لیے گدے کھچڑے اونٹ ہوا کرتے تھے آج موٹر سائیکل ہوائی جہاز کاریں مل گئی، پہلے روشنی کے لیے آگ جلائی جاتی تھی آج بڑی بڑی لائٹیں بن گئی، آج سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر کا اہتمام موجود ہے، آج گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے اور اے سی کا اہتمام موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں انسان دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، مالک تو فرما رہا ہے خسارہ، خسارہ کون سا ہے؟ گھاٹے میں کون جا رہا ہے؟ گھاٹے سے بچ کون رہا ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کو بچا کے رکھا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے آج ہر مسلک ہر جماعت ہر انسان ہی کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں۔ آؤ سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ کتنے؟ بولو بولو کتنے درجے ہیں؟ فرمایا سب سے اول ایمان کا درجہ یہ ہے کہ گناہ دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، دوسرے درجے کا ایمان یہ ہے زبان سے منع کرنا، تیسرے درجے کا ایمان یہ ہے دل میں برا خیال، گناہ تجھے تکلیف دے، گناہ تجھے بولو بولو گناہ تجھے۔ اگر اس میرٹ پر آج امت مسلمان کے ایمان کو تولا جائے تو آج 14ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے نماز مجھے مزہ نہیں دیتی، گانے مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ آج مسجد میں ٹکٹ کوئی نہیں، مفت آنے کو تیار کوئی نہیں، سینما گھر میں 200 400 500 کا، تھیٹروں میں جا کے ہزاروں کا ٹکٹ خریدنے کے لیے امت مسلمہ کا نوجوان تیار ہے۔ مری میں جا کے دیکھ لو، لاہور پنڈی اسلام آباد میں جا کے دیکھ لو، نوجوانوں کی لائنیں لگی ہیں۔ کیوں؟ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو شیطان کا گھر ہے۔ نہیں، بڑا مزہ آتا ہے، ہم وہ لذت خریدنے کے لیے پیسے خرچ کے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو مسجد مزہ نہیں دیتی، سینما گھر مزہ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت مزہ نہیں دیتی، گانوں کی آواز مزہ دیتی ہے۔ یہ گناہوں کی لذت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے ایمان کا بولو، اگر ایمان کا فقدان نہ ہوتا تو آج مسجد ویران نہ ہوتی، آج مدارس خالی پڑے، سکولوں میں ہزاروں کی تعداد۔ وجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی بات سماعت فرماؤ، آج اپنے لباس کی بڑی فکر ہے، چہرے کی بڑی فکر ہے، موبائل کی بڑی فکر ہے، بیٹری چارج ہے یا نہیں، اس میں بیلنس ہے یا نہیں، اس کا پیکج ہے یا نہیں، اپنے پیٹ کی بڑی فکر ہے، کھانا کھایا ہے یا نہیں، موٹر سائیکل کی بڑی فکر ہے، تیل ڈالا ہے یا نہیں، فصلوں کی بڑی فکر ہے کہ اس میں پانی لگایا ہے یا نہیں، اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے، مکان کی بڑی فکر ہے۔ امت مسلمہ کو اگر فکر کوئی نہیں تو اپنے ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں، اپنے ایمان کی بولو بولو۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر امت مسلمہ سے نوجوانوں کو ایمان کی فکر ہوتی آج معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا،
سرکار عجیب کا دن میں پریشان بیٹھے ہیں، کیا نیا لباس پہننا ثواب نہیں، کھانے کھانا ثواب نہیں، خوشبو لگانا ثواب نہیں، تیل لگانا ثواب نہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ سرکار پھر کیوں پریشان ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے ایمان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کس وجہ سے؟ بولو بولو، کس وجہ سے؟ سرکار کیوں؟ فرمایا ایک انسان کے ساتھ کئی شیطان ہوتے ہیں، وہ اس کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایمان چرانا چاہتے ہیں، ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، سرکار نے فرمایا بے ایمان کا کوئی بھی عمل قابل قبول اتنی قیمتی چیز، ایمان کے بغیر نماز ہی قبول کوئی نہیں، ایمان کے بغیر قرآن کی تلاوت ہی قبول کوئی نہیں، ایمان کے بغیر کوئی چھوٹا بڑا عمل قابل قبول سرکار اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، اس امت کو تو فکر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ایمان کی طرف توجہ کی، نہ اس کی طرف سوچا، نہ دھیان دیا ایمان ہے کیا، فکر ہوتا ہے ہر چیز کی فکر ہے، ایمان کا فکر ہی کوئی نہیں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نور ایمان دے کے بھیجتا ہے۔ نور ایمان، کس نے تمہارا نور ایمان چرایا؟ کس نے تمہارے ایمان کو خراب کیا؟ کس نے تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کیا؟ سنو، کن کن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے؟ گانے سننے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، بے حیائی سے، جھوٹ بولنے سے، گناہوں سے ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، مختصر وقت میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایمان نام ہے پاکیزگی کا، طہارت کا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیری سوچ پر ہے۔ اپنی سوچ دیکھ، پاک ہے یا پلید ہے؟ تیری خیالات و وسواس میں دنیا کی لالچ سمائی ہوئی ہے یا اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت ہے؟ اب امت مسلمہ کے نوجوان کو یہ بتایا گیا، غسل کر لو تو بندہ پاک ہو جاتا ہے، وضو کر لو تو بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ نوجوان وضو غسل کر کر کے تھک گئے، نہ دل صاف ہوا، نہ ذہن پاک ہوا، آج پریشان ہے۔ وہ پاکیزگی کا تو سودا کہاں سے ملے گا؟ پاکیزگی کا سامان کہاں سے ملے گا؟ کہتے ہیں گجرات بڑا شہر، گجرات سے گجرانوالہ بڑا ہے، جو چیز جہاں سے نہ ملے وہاں سے مل جاتی ہے، جو وہاں سے نہ ملے لاہور سے مل جاتی ہے، کراچی اس سے بڑا ہے، بیرون ملک میں رشتہ داریاں ہیں، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، چائنا، جاپان، وہاں سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ وہ مالک ہمیں پاکیزگی کا سودا کہاں سے ملے گا، طہارت کا سودا کہاں سے ملے گا؟ جب انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، کھولا اللہ کا قرآن تو اللہ کے قرآن نے پکار کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ طہارت کے سودے دنیا کے بازاروں سے نہیں، پاکستان پاک کے دربار سے ملا ہے۔ مسلموں کے نوجوان، کائنات میں طہارت پاکیزگی کا سودا دینے والا صرف ایک ہی گھرانہ ہے جو حسنین کے نانا کا ہے۔ آج کہتے ہیں درباروں میں لینے کیا جاتے ہو، آستانوں میں لینے کیا جاتے ہو؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ان کے در سے ملتا کیا۔ سرکار نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسری ہے میری آمین۔ اب اس قرآن کے ساتھ اس امت کا تعلق کیسا ہے؟ قرآن کے ساتھ اس امت کا تعلق قائم نہ رہا، تعلق ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا، دیمک کھا گئی، مسیدہ ہو گئے۔ موبائل کے لیے بڑا وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے قرآن کے لیے اس امت کے پاس ہی وقت ہی۔ مثال دے دوں، سورہ اخلاص ایسی سورہ ہے جو ملک پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے ولی اس کی فضیلت کی وجہ سے اور عام بندے اس کو
کم علمی کی وجہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، نماز میں لکھی ہوئی ہے وہی یاد کر لے اور وہی پڑھ لے۔ اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس کی پہلی آیہ مبارکہ ہے قل هو اللہ احد، جس کا معنی یہ بنتا ہے فرما دیجیے، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ اب جس نے صفات لازمہ حافظہ پڑھی کوئی نہیں، جس کو مخارج اور ان کا پتہ کوئی نہیں، وہ پڑھے گا سادے طریقے سے قل هو اللہ احد، نعوذ باللہ، جس کا معنی یہ بن جائے گا کھا جاؤ اللہ ایک ہے۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ اس امت کے پاس صحیح طرح قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی، تبھی تو سرکار نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر اللہ لعنت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ بولو بولو، قرآن پڑھنے سے ایمان ہے۔ اور دوسری چیز ہے سرکار کی آل۔ اب آل کے ساتھ اس امت کا تعلق بھی، وہ کنیکشن بحال اس طرح نہیں رہ سکتا، مودت کا کنیکشن نہیں رہا، جس کی وجہ سے نور ایمان کی کمی ہو گئی، عقل کے سامنے ایسا پردہ پڑ گیا، دین کی فکر کوئی نہیں، اور دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ایسے بھاگے کہ دنیا میں غرق ہو کے رہ گئے۔ اگر کسی کے پاس 10-20 لاکھ روپیہ ہو، وہ اس کو تالا لگا کے رکھتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، پھر پتہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بینک بتاؤ، کوئی کہتا ہے UBL، XBL، الائٹ بینک، سنیری بینک، فلاں بینک، وہ اس میں جا کے اپنا مال جمع کرا دیتا ہے، وہاں سے چیک بک مل جاتی ہے۔ اب اس کے سائن انگوٹھے کے بغیر کوئی بندہ اس کا مال چرا، بولو، نکلوا بھی نہیں سکتا، چرا بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنے محلے کی شاخ میں جا کے UBL میں مال جمع کرا دیں، وہ 10 لاکھ جمع کریں، آپ باہر آئیں، 5 منٹ کے بعد ڈکیتی ہو جائے، وہ چور لے جائیں، تو اس بینک کا جو چیئرمین ہے نا، وہ ضامن ہے تمہارے مال کا، تمہیں ضرورت پڑ جائے وہ دینے کا پابند ہے، دیتا کوئی نہیں، بولو بولو۔ آقا کریم علیہ السلام نے یاد رکھو، میری یاد میرا ہوں، تم میں ایسا بینک چھوڑے جا رہا ہوں جو ان کے پاس اپنے ایمان کو، محبتوں کو، عقیدتوں کو جمع کرا دے گا، اس کا ایمان نہ کوئی چرائے گا نہ کٹائے گا۔ اگر کوئی ایمان کو چرانے کی فکر کرے گا، کٹائے گا، تو یاد رکھو ضامن میں ہوں، جب ضرورت پڑی میں ایمان کو لٹا دوں۔ مثال دے دوں دلیل کے طور پہ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری وقت آ گیا، شیطان سامنے آ گیا، انہوں نے کہا فخر الدین رازی رب کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ کہتا ہے کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ ایک دلیل دی، شیطان ابلیس صاحب فرشتوں کا استاد اور امام رد کر دی، دوسری چیز رد کر دی، تیسری چیز رد کر دی، دلیلیں دیتے جاتے ہیں، وہ رد کرتا جاتا ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹنے لگے، سانس لڑکھڑانے لگا، ساری زندگی لمحہ لمحہ شیطان سے ایمان کو بچایا، آخری وقت میں شیطان میرے ایمان کو خراب کرنے لگا، گھبرا کے امام فخر الدین رازی اتنی دیر میں مرشد کامل کی نگاہیں کریں، مرشد کامل کی نگاہیں کرن پڑی، وضو کے لیے ہاتھ میں پانی تھا، وضو مکمل نہیں کیا، وہیں سے پانی پھینکا۔ فخر الدین رازی کیوں نہیں کہتا ہم رب کو دلیلوں سے نہیں بغیر دلیل کے مانا کرتے ہیں؟ اور اسی چیز میں رومی کشمیر نے فرمایا نا کہ عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے ڈبن دین محمد بخشا کامل پیر۔ آقا کریم علیہ السلام نے میری آل سے مودت کرو، میں مشکل وقت کا میں ضامن ہوں۔ وقت نظر سمجھتے ہو؟ ابھی میں نے گوشت پاک پہ آنا ہے، وقت نظر سمجھتے ہو؟ کائنات کا سب سے مشکل ترین وقت ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کینچی سے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ایک بلیڈ کا کٹ تو برداشت نہیں کر سکتا، اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ کے اوپر کودا جائے، وقت نظر کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوسرے بندہ کسی کے غم میں شریک ہو کے اس کی تکلیف کو بانٹ لیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وقت نظر کی تکلیف کی
ایک بال کی تکلیف کو ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ بھی برداشت ہے. اتنا مشکل وقت. کیا تمہاری تیاری ہے تمہاری اس وقت کے لیے؟ گھر سے نکلو سکول جانے کی تیاری، بازار جانے کی تیاری، ادھر جانے کی تیاری، ادھر جانے کی تیاری، رشتے داروں کے پاس جانے کی تیاری. وقت نظر کے لیے تم نے کیا کما کے رکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا میری آگ سے مودت کرو، ہر مشکل وقت کا میں ضامن. فرمایا سب سے پہلے جو وقت نظر کا مشکل وقت ہے 10ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد المحقق سواد محرقہ میں لکھتے جب ملک الموت آتا ہے، دل کی دنیا کو کھنگال کے دیکھتا ہے، نچوڑ کے دیکھتا ہے، اس کے دل میں آل نبی اولاد علی کی مودت موجود ہے یا اگر مودت موجود ہو وہ اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے. اس کی روح ایسے نکلتی ہے جس طرح پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام کی آل کے کائنات کے کونے کونے میں بینکوں کی شاہیں موجود ہیں اور ان کی بڑی شاہ بغداد کی سرزمین پہ شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت ہے موجود. وہ سید السادات بھی ہیں اور بغداد کی سرزمین پہ ایسا بینک ہے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی کی صورت میں کہ جو بھی اپنی محبتوں عقیدتوں کو ان کے پاس جمع کراتا ہے وہ اس کے ایمان کے ضامن بن جاتا ہے. اتنا کرم دلیل کے طور پہ اپنے تو اپنے چوروں کو بھی کیسے نوازتے ہیں. سن تو آپ نے پہلے بھی رکھا ہے نا، اب سنیں مسجد میں دلیل کے طور پہ. آپ کے وجود مبارک پہ بڑا قیمتی جبہ مبارک تھا، چور کی نظر پڑ گئی، کہتا ہے چورا لو بڑا مال ہاتھ آ جائے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا سارے انسان برابر نہیں ہوتے، سارے گھر برابر ہے، سارے در برابر ہے. چوری کی نیت سے آپ کے اجرے مبارک میں داخل ہو گیا، دیکھ کے خوش ہوا یہ تو منٹوں میں مال چرا کے لے جاؤں گا. جبہ مبارک اٹھایا، آنکھوں کی روشنی جاتی ہے، پھر رکھا پھر آگے پھر اسی طرح اتنی ہی دیر میں ایک بزرگ تشریف لائے، سلام عرض کیا سرکار فلاں علاقے کا ولی اللہ فوت ہو گیا ہے، عنایت فرمائیں. آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، مرید خلیفی آئیں گے ڈیوٹی لگا دیں گے. اس کی سرکار علاقے کے لوگ بڑے گناہگار ہیں، خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے، ایمرجنسی میں ولی اللہ کی ضرورت ہے. آپ نے نگاہ مبارک اٹھا کے دیکھا اور کوئی نظر نہ آیا، نگاہ پڑ گئی چور پر. جو غسل پاک کا فیضان لینا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے مار کے بولو سبحان اللہ. نگاہ مبارک پڑی، فرمایا اسے بھی لے جاؤ. اب حضرت خضر اس کے پاس گئے، چلو کرتا ہے نہیں آپ مجھے پہچانتے کوئی نہیں، یہ مجھے جانتے کوئی نہیں، چور ہوں، چوری میرا پیشہ ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، کچھ نہیں، میں تو گناہگار ہوں. خاموش ہو جا، یہ در ہے آل نبی اولاد علی کا، یہ بینک ہے ایمان کا. ان کی نگاہ چور پر بھی پڑ جائے، جاتے ہوئے چور نہیں اللہ کا ولی بن جائے. قریبی کا واقعہ تحصیل خانیہ میں ایک گاؤں میں چکوڑی پڑھڑ، ہو سکتا آپ کی کسی کی چکوڑی میانی بھی اس کو کہتے ہیں. وہاں کے میاں جاوید صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے بات سنائی، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تھے میاں طالب حسین. کوئی طالب یزید ہوتے ہیں، کوئی طالب حسین ہوتے ہیں. جو حسین کے طالب ہوتا دیوانہ بار بان کے بولو سبحان اللہ. ان کے گاؤں کا ایک تھا میاں چراغ، وہ چلا گیا سعودیہ میں. سعودیہ میں جا کے وہاں میں کھایا پیا، پڑھا پڑھایا، مال ملا، گاؤں میں مسجد شروع کی، یہ وہ. کہا تم وہ سارے جائے، تمہیں پتا کوئی نہیں، غیر خدا کے نام کی کوئی چیز پکاتے کوئی نہیں، تم کام علمی کی وجہ سے شرک آ رہے ہو، عالم میں نہیں تم لنگر پکاتے، تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں پکاتے ہو، کیا ملتا ہے؟
طالب حسین نے کہا وہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا ہے جو غوث پاک کے نام کا لنگر پکائے کبھی بے ایمان ہو کے مرتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ آپس میں تھے رشتے دار، ہو گئی بحث اور ہو گیا جھگڑا، پورا گاؤں ہو گیا اکٹھا، انہوں نے آپس میں لگائی شرط، سب نے گواہ رہنا ہے کہ آخری وقت میں ایمان سلامت لے کے کون جاتا ہے۔ میاں جوید صاحب، ان کا بیٹا عمر جوید ابھی بھی زندہ ہے، جوید صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے، انہوں نے کہا شاہ صاحب تقدیر سے پہلے وقت آ گیا، میاں طالب حسین صاحب غسل کیا، سفید نیا لباس پہنا، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 کلمے سنائے، ایمان کی ایک صرف دوسری صرف سنائی، کہا سارے گواہ رہنا غوث پاک کے در کے ٹکڑے کھانے والا اپنا ایمان سلامت دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وقت آ گیا میاں چراغ الدین کا، کئی حج، کئی عمرے، قرآن کا قاری، کئی احادیث یاد، لیکن دل میں بغض اہل بیت تھا، غوث پاک کی یارمی کا منکر تھا۔ میاں جوید صاحب نے کہا اس کو پڑا فالج، پڑا زبان پہ، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ پڑھتا کیا تھا، لیکن ہمیں آواز اس طرح آتی تھی جس طرح کتا بھونکتا ہے۔ ابھی کا واقعہ تو ان کا تو ہے کوئی نہیں ہے، ابھی وہ بندے زندہ ہیں جن کے سامنے کا واقعہ ہے۔ انہیں کہا بچے عزت بچانے کے لیے کمرے میں کرتے بند، بےعزتی ہوتی ہے، دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا، کھول کر گاؤں کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا اور زور زور سے بھونکا کرتا تھا۔ سارے محلے والوں نے کہا پتہ چل گیا جس کو نمازوں پہ مان تھا، حج اپنے علم پہ مان تھا، اس کا ایمان تباہ ہو گیا۔ وہ جس کے ضامن تھے غوث پاک، جو علم میں بھی اتنا نہیں تھا، ہو سکتا ہے عمل میں بھی اتنا نہ ہو، لیکن غوث پاک کے در میں جو انہوں نے حفاظت کی، آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھایا بھی، یاد کرایا بھی، بخشوایا بھی۔ جیڑا خاتم غوث علی دا ان کوئی لتاڑ نہیں سکتا، نام لیوا جڑا ہند الولی دا ان کوئی بگاڑ نہیں سکتا، جس گلشن نو علی وساوے، جس کا گلشن علی نے وسایا، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، جس گلشن نو علی وساوے ان کوئی اجاڑ نہیں سکتا، کہ آزم جس کا نشن نبی دا ان دوزخ ساڑ، ان دوزخ ساڑ۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کو بچا کے رکھا ہے، ایمان کو خود نہیں نہ بچا سکتے، کوئی ایسا ڈھونڈو جو تمہارے ایمان کا ضامن تو ہونا، کوئی ضمانتی تو ہونا، بندے کے ادھر تھانے میں FIR ہو جائے تو ضمانت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کہتے ہیں ضمانتی لے کے آؤ، کوئی ضامن لے کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میری آل سے محبت تم کرو، تمہارے ہر مشکل وقت کا ضامن میں ہوں۔ پہلے میں نے بتایا وقت نزا، دوسرا سرکار نے فرمایا قبر میں جب بندہ جاتا ہے حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑا مشکل وقت ہے، پہلی منزل جب ہوتی ہے، اور میں اس وقت میں جو میری آل سے تعلق والا ہے نا، میں وہاں بھی پردے اٹھا دیتا ہوں، ودہا کے چہرے کی زیارت کرا دیتا ہوں۔ 10ویں صدی ہجری کے عظیم مجنون المقدس صاحب محلہ میں لکھتے ہیں کہ نوجوان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ روضہ رسول کی زیارت کریں۔ آج تو نوجوان کہتے ہیں کوئی ایسا چیز دیکھ کے انڈا کا صبح ویزا ہی نکلا، امریکہ کا نکلا، خوش قسمت ہے وہ نوجوان جو تڑپتے ہیں سرکار کے روضے کے دیدار میں۔ دل تان مدینے دی رہے دلنوں، دل تڑفدا آپ کا چاہ میں نو، کوئی خبر نہ کتنی زندگی ہے، مل خواب و صلی علا میں نو، ہون داغ سیانیاں دے دور کر تھی، چشم خیر میں جدے وہ
کہا مینو ملک علی پنجاب کی منگتی میں روزے والے یا خیر چپا میں سفر کرتے کراتے چلتے چلاتے پہنچ گیا مدینہ شریف روزہ رسول کو دیکھا دل ہو گیا ٹھنڈا کئی دنوں کا تھکا ہارا وہیں پہ سو گیا آنکھ لگ گئی خواب دیکھتا ہے کہ روزہ شریف کا دروازہ کھل گیا ہے جو چاہتا ہے وہ منظر دیکھے خواب میں سرکار کے روزہ مبارک کھلنے کے ہاتھ اٹھا کے ذرا دیوانہ بن کے بولے نا سبحان اللہ سرکار پاک علیہ السلام واحد روزے مبارک سے تشریف لا رہے ہیں سوچتا میں آیا تھا روزے کی زیارت کے لیے رب نے روزے والے کی زیارت عطا فرمائی قسمت میں ناز کرتا آگے بڑھا آگے بڑھ کر سلام عرض کیا سرکار نے رخ مبارک پھیر دیا پھر سلام عرض کیا سرکار نے رخ انور پھیر دیا پھر سلام عرض کیا سرکار نے رخ مبارک پھیر دیا تڑپ گیا سرکار اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے لیے تڑپتے حاضری کے لیے آج حاضری ہوئی ہے تو اس قدر بے رخی کیوں ہے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا تیرے دل میں میری اولاد کا پھوس موجود ہے یا کوئی نہیں سرکار ہے لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتا تیرا بچہ تیرا نافرمان ہو جائے تو اسے جائیداد سے جائے آپ کر دے تیرا ہوگا کسی اور کا ہوگا مفتیوں کے فتوے اور ہوتے ہیں حسنین کے نانا کے فتوے اور ہوتے ہیں تو تیرا ہوگا کسی اور کا سرکار میرا ہی ہوگا جیسا بھی ہے میرا ہی ہوگا سرکار بڑا میری اولاد میں سے اس کے اعمال جیسے بھی ہیں اولاد تو میری ہی ہے نا تو جانے میں جانوں سن لے میں درود و سلام سنتا سب کے ہوں جواب اسی کو دیتا ہوں جس کے دل میں میری اولاد کی مبتت کو بات ہے فرمایا تیسرا مقام ہوگا جب نامہ اعمال کو تولا جائے میزان لگائے گا مالک زبان پر لگائے جائے گی مہر نامہ اعمال کو تولا جائے ایک پلڑے میں گناہ ایک پلڑے میں نیکیاں اب اگر ہوگی نیکیاں کم گناہ ہوئے زیادہ تو فیصلہ ادھر ادھر اب وہاں پہ اس کو آسرا کون سا نظر آئے گا زبان پر مہر ہوگی ہاتھ بولیں گے مولا ادھر اس سے پکڑتا رہا آنکھیں بولیں گی مولا یہ دیکھتا رہا تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے یہ مولا سنتا رہا سارا جسم تیرے خلاف گواہی دے گا اس وقت آسرا نظر آئے گا ساتھ ہی نظر آئیں گے حسنین کے نانا پر تاج شفاعت ہوگا سر پہ جس کی سرکار شفاعت فرمائیں گے اس کا بیڑا اب سرکار نے فرمایا اس وقت میں نے کچھ لوگوں سے جنگ کر لیا صحابہ رسول کام گئے سرکار تاج شفاعت سر پہ پہن دیا اس وقت جھگڑا کریں گے فرمایا ہاں جو دنیا میں میری اولاد سے لڑتے رہے اس وقت میں ان سے لڑوں گا سرکار شفاعت کس کی کریں گے اور میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اپنی اولاد کی کس کی بولو کس کی دوسرے نمبر پہ کروں گا اولاد کے غلاموں کی تیسرے نمبر پہ کروں گا اولاد کے خدمتگاروں چوتھے نمبر پہ کروں گا جو اولاد بھی نہیں غلام بھی نہیں خدمتگار بھی نہیں لیکن دل میں جذبہ تھا کہ میں غلام ہوتا خدمتگار ہوتا بغض نہیں تھا محبت رکھتا تھا میں محبت کو دے کے میں ان کی بھی شفاعت فرماؤں اہل بیت نبوت سے مودت کا تعلق قائم کرو ہر مشکل وقت میں محمد مصطفیٰ تیرے کام آئے اب مودت کہتے کس کو ہے یہ بھی بات فرمائیں محبت کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبوب فرما دیجیے اجر رسالت اور کچھ نہیں چاہتا صرف اور صرف اپنے اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں
مودت کا معنی مفسرین اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ساری کائنات کے تعلق پیار محبت کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جو نبی کی اجرت ادا نہ کرے اس کی عمل کیسے قبول کر سکتا ہے؟ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مقام کوٹھی بنا لی میں کامیاب ہو گیا، مجھے اچھی سی گاڑی مل گئی میں کامیاب ہو گیا، میں نے دنیا میں پرموٹ ہو گیا، پولیس میں فوج میں بھرتی ہو گیا میں کامیاب ہو گیا، انگلینڈ اور امریکہ کی نیشنلٹی مل گئی میں کامیاب ہو گیا۔ مالک نے فرمایا تم سارے ہی ناکام ہو۔ مالک پاس کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، پاس وہی ہے جس نے اپنا ایمان بچا کے رکھا ہے۔ اپنا ایمان بولو بولو، اپنا ایمان، اپنا ایمان۔ میں نے جہاں سے اپنا موضوع شروع کیا تھا کہ ہر انسان نفع چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ بولو کیا چاہتا ہے؟ نقصان، نفع کی خاطر انسان سارے کام کرتا ہے، سچی بات ہے، نفع کے لیے۔ پیر سید ملک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نون نفع نو لوڑ دی خلق ساری، نون نفع نو لوڑ دی خلق ساری، میرے نفع تے نفی اسباب ہوئے، گھر ایک زمین تے نفع والا ہر وقت جس تے صلوات ہوئے۔ تم دنیا کے بازاروں میں نفع ڈھونڈتے ہو، مجھے یہ بتائیں سبزی کی دکان پہ بندہ جا کے کہے مجھے ہیرے چاہیے، مل جائے گے جی؟ اچھا جوتوں کی دکان کے بندہ جا کے کہے مجھے سونا چاہیے، مل جائیں گے؟ آرٹیفیشل چیزوں پہ جانے کی بجائے اصل چیز پہ پہنچے، اصل کنیکشن دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اس اصل جگہ پہ پہنچے۔ غوث پاک کی جو صحیح نسبت چلی آ رہی ہے ان کی غلامی میں، جو جس خاندان کا بھی ہے، جب ان کی غلامی میں آئے وہ قادری بن جایا کرتا ہے۔ جو بھی ان کی غلامی میں شامل ہو جائے، جس خاندان سے بھی ہے، جب ان کی غلامی میں آ جائے اس کا اپنا خاندان ختم، پھر وہ کیا لکھتا ہے؟ قادری۔ کیا لکھتا ہے؟ کیا لکھتا ہے؟ جب قادری بن گیا پھر اس پہ غوث پاک کے سلسلے میں آ گیا، غوث پاک کی غلامی میں فخر کر، تیرے ہر مشکل وقت کے تیرے سائیں بھی موجود ہیں، سائیں زامن بھی ہیں۔ جہاں سے میں نے اپنے موضوع کو شروع کیا تھا، کیونکہ آپ بھی تھکے ہوئے وہی پہ ہیں، انشاءاللہ عزیز پیر صاحب نے پھر کبھی موقع دیا تو مزید اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے۔ صرف پیغام یہی ہے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ جس طرح اپنے لباس کی فکر ہے میرا لباس گندا تو نہیں، جس طرح اپنے چہرے کی فکر ہے میرا چہرہ گندا تو نہیں، جس طرح اپنے پیٹ کی فکر ہے کھانا کھایا ہے یا نہیں، جس طرح اپنے موبائل کی فکر ہے چارج کیا ہے یا نہیں، اسی طرح کبھی نہ کبھی اپنے ایمان کی فکر بھی کر ہی لیا کرو، میرا ایمان کامل ہے یا نہیں۔ 3 درجے ہیں، 3 درجوں میں میرا ایمان کس درجے میں ہے، اپنے درجے چیک کر لیا کرو، اور اگر سمجھو ایمان کمزور ہے تو پھر کامل ایمان والوں کے قریب ہوا کرو، ان کی قربت تیرے ایمان کو بڑھا دے، تیرے ایمان کو، کل ایمان کے غلاموں کے پاس جا، ایمان کی خیرات سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آخری شعر پہ اختتام ہے کہ ثواب ضرور حضور منظور کر سکے۔ رات کے اس پیر میں بندے کچھ سوچ رہے ہیں، ہم بیٹھے پتہ نہیں گوشت پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں، ساری رات جاگے ہیں یا نہیں، ذہن میں خیالات بس بات شیطان دیتا ہے نا۔ دربار دنیا میں بڑے ہیں لیکن ولیوں میں غوث پاک کے در جیسا در کوئی نہیں ہے۔ پھر ملک علی شاہ بادشاہ فرماتے ہیں ڈی سی کے دربار میں بندہ جائے خالی واپس آ سکتا ہے، وزیر اعلیٰ کے دربار میں جائے خالی آ سکتا ہے، جو دل سے غوث پاک سے مانگے کبھی خالی واپس آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ زبان ضرور حضور منظور کر سن، خالی موڑ دے دے سوالیاں نو، صحیح چڑھ دے گلی نے مندیاں نو، ایبا والیاں تے موکالیاں، لگان جوان سلطان کلو، پر دیسن و پھانیاں خالیاں نو، ملن جدو دریا بچ ملک علی، پاگل لگ جاندے گلیاں نالیاں نو۔
اللہ کے بار کا گندا پانی جب کسی دریا میں نالے میں جا کے ملتا ہے، وہ نالا اس کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے، وہ نہر اس کی گندگی کو ختم کر دیتی ہے، وہی پانی آگے جا کے کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہی پانی غسل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گناہوں سے لت پت کسی کی نسبت میں آ جائیں گے تو اس کی نسبت گناہوں کی سیاہی مٹا دے گی، تیرا ایمان بڑھا دے گی۔ آخری شعر پڑھے جہاں سے میں نے موضوع شروع کیا تھا کہ دربار و آسانے ہیں جہاں میں بے بہا، ہمارے رہبر و پیشوا پیرانے۔ اس طرح نہیں نا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے گانے باز کے ذرا، ہمارے رہبر و پیشوا پیرانے۔ وہ سپاہ کے در کا لگا کھانے والوں ہاتھ اٹھا کے ذرا دیوانے مان کے، ہمارے رہبر و پیشوا پیرانے۔ دکھ آفات مصیبتیں گھبرائے ہم کو کیوں، دکھ آفات مصیبتیں گھبرائے ہم کو کیوں، مشکل کشا ہمارے تو پیرانے پیرانے پیرانے۔ ہم کو بہکائے گا دنیا کا حسن کیوں، ہم کو بہکائے گا دنیا کا حسن کیوں، ہماری آنکھوں میں ہے سوائے پیرانے پیرانے پیرانے۔ اور خوش قسمتی کی ہماری کوئی حد نہیں مبشر، خوش قسمتی کی ہماری کوئی حد نہیں مبشر، ہمارے دل میں ہے سوائے پیرانے پیرانے پیرانے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اپنے شیخ کامل سے محبت کریں۔ انشاءاللہ انہی کی نسبت سے آپ کو قادری فیضان ملے گا، نام کے قادری بنے انشاءاللہ، سر فیضان کی قادری مرشد کے صدقے میں انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔